اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم فرشتوں کی تسبیح پڑھا کرو، اس کی برکت سے بہت زیادہ رزق بڑھتا ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی پیاری تسبیح کا ہے جس کے بارے میں پیارے آقا دو جہاں حضور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یہ تسبیح پڑھا کرو، یہ فرشتوں کی تسبیح ہے جس کی برکت سے بہت زیادہ رزق بڑھتا ہے۔ یہ عمل کرتے ہی اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی جھولی میں اتنی دولت آ جائے گی، اتنا پیسہ آپ کو ملے گا، آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ رزق مال و دولت سنبھال سکتے ہو تو تسبیح پڑھنا، یہ تسبیح پڑھنا، کیونکہ اس سے دولت آپ کو خود بخود ملے گی۔ آپ اپنے ارد گرد کئی ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو راتوں رات کروڑ پتی ارب پتی بن گئے، کل تو ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ اگر آپ بھی مال و دولت میں کھیلنا چاہتے ہو، رزق کی فراوانی چاہتے ہو، تو فرشتوں کی اس تسبیح کا عمل جس تعداد اور ترتیب میں بتایا جائے بالکل اسی طرح پڑھ لینا۔ یہ عمل چند منٹ کا عمل ہے، کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ اگر آپ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو قرضے فوری ادا ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں تو آپ کو ذاتی مکان مل جائے گا۔ گھر میں جھگڑے ہیں، مفلسی ہے، لاچاری ہے، بے روزگاری ہے، تو فرشتوں کی یہ تسبیح جس طریقوں سے آپ کو بتائی گئی ہے، آپ نے اسی طریقہ سے اس تسبیح کو پڑھ لینا اور اپنی طرف سے تبدیلی نہیں کرنی۔ ایک ایک بات، ایک ایک لفظ سمجھے، کس طرح کون سا وظیفہ کس ترتیب سے کتنی تعداد میں کس جگہ کس وقت ادا اور کس دن پڑھنا ہے۔ یہ چیزیں آپ لوگ سمجھتے نہیں، جلدی سے آپ ویڈیو کاٹتے ہیں، اس طرح وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ تو آپ نے اپنی تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، غریبی اور مفلسی کو ختم کرنے کے لیے، دولت کا طوفان کھڑا کرنے کے لیے فرشتوں کے اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ رزق عطا کرتا ہے۔ تو ناظرین، فرشتوں کی اس تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، کوئی بھی وظیفہ ہو، کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی تسبیح ہو، کوئی بھی ذکر ہو، اذکار ہو، یہ تمام ذکر اللہ تعالیٰ کی انوار کی کنجی ہے، بصیرت کا آغاز ہے، جمال فطرت کا اقرار ہے، یہ حصول علم کا جال ہے، یہ تماشا گاہ ہستی کی جلوہ آرائیوں اور حسن فراوانیوں کا اقرار ہے۔ ذاکر کے ذکر میں، زاہد کی فکر میں خالق حقیقی کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہ تمام اذکار دراصل خالق حقیقی سے رابطے کی ایک شکل ہے۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد بربانی ہے، اور یقین کرو اللہ کا ذکر ہر چیز سے بزرگ و برتر ہے۔ اللہ کے ذکر میں نماز، تلاوت قرآن، دعا، استغفار، ذکر، تسبیح سب شامل ہیں۔ ذکر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور رب کے حکم کن فیکون سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ پس صبر اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ اللہ پر یقین اتنا کامل ہونا چاہیے کہ اللہ کبھی بھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند ہی نہیں کرتا۔ دوستو، اگر اللہ پر یقین پختہ ہو جائے تو معاشرے میں بہت سے گناہوں کا خود بخود خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر اس بات پر یقین آ جائے تو قسمت میں لکھا ہوا رزق کسی دوسرے کے پاس نہیں جا سکتا۔ تو کبھی انسان کسی دوسرے کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالے، کبھی قتل کبیرہ گناہ نہ کرے، کبھی یتیموں کا مال ہڑپ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین کرنے والے کبھی زندگی مشکلات سے گھبرایا نہیں کرتے، زندگی میں چھائے ہوئے غموں کے بادل سے پریشان نہیں ہوا کرتے، کیونکہ ان کا یقین وحدہ یکتا رب پر ہوتا ہے، جہاں بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان ہو جایا کرتی ہے۔ غموں کے چھائے ہوئے بادل خوشیوں کی کرنوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ انسان جب دل اللہ کی رضا پر راضی رہنے اور شکر ادا کرنے کی داڑھ ڈالے تو سکون مقدر ہو جاتا ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ پر ہو، ان کی منزل فلاح اور کامیابی ہے۔ اسی لیے ناظرین محترم، آپ جب بھی کوئی وظیفہ شروع کریں، اس کے لیے اپنے رب پر کامل یقین ہونا چاہیے، بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہو یہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ ناظرین، آپ لوگ اللہ پاک کا نام پڑھو،
قرآنی آیات پڑھو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو فائدہ نہ ہو، لیکن آپ لوگ تو ایک تو جلد بازی میں وظائف پڑھتے ہیں، اوپر سے آپ لوگ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، اور آپ کو یقین نہیں ہوتا، دلوں میں وسوسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں۔ تو اس طرح نہ کریں، آپ نے وظیفہ اس طرح کرنے سے کبھی اثر نہیں ہوتا۔ تمام چیزوں کا، ان تمام باتوں کا خیال رکھیں۔ یہ وظیفہ آپ لوگ کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ سب لوگوں کا جو سوال ہے کہ کس دن کرنا ہے، تو یہ وظیفہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ آپ پوری زندگی کے لیے یہ وظیفہ کافی ہے، لیکن بہت سے لوگ اس وظیفے سے فوری طور پر جب فائدہ ہوتا ہے تو پھر درود پاک دوبارہ پڑھنا نہیں چاہتے اور پوچھتے ہیں کہ کیا ہم روزانہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو جی نہیں، آپ لوگ یہ روزانہ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ آپ کو دوبارہ پڑھنے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک ہی دفعہ آپ کی قسمت میں اللہ پاک نے چاہا تو بدل جائے گی۔ اگر پھر بھی پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں۔ آپ کو فرشتوں کی تسبیح بتانے لگا ہوں، آپ کو فرشتوں کی ایسی تسبیح بتانے لگی ہوں جس سے آپ کی تمام پریشانیاں، دکھ تکلیف، بیماریاں، بے روزگاری، گھروں میں جھگڑے، بے ارادے، شادیوں کے مسائل، قرضوں کے مسائل، آپ کی تمام حاجتیں مرادیں انشاءاللہ یہ تسبیح پڑھتے پوری ہو جائیں گی۔ آپ اپنی آنکھوں سے غیبی طریقوں سے اپنے مال و دولت آتے ہوئے دیکھیں گے، چاروں طرف سے آپ کے پاس رزق کے اسباب کھل جائیں گے، رزق کے بند دروازے فوری طور پر انشاءاللہ اللہ پاک کھول دیں گے۔ ناظرین، وظیفہ پڑھنے سے پہلے سکون سے بیٹھ جائیں۔ آپ لوگ اس وظیفہ کو پڑھنے سے پہلے جب سکون سے بیٹھ جاؤ، سکون سے بیٹھ کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا۔ صرف ایک مرتبہ، سب سے پہلے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے جو آپ کو کام کرنا ہے، ایک مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے، اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اس وظیفے کو کرنا شروع کرنا۔ جب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے چھوٹے چھوٹے 2 سے 3 وظائف پڑھنے ہیں جو بالکل ہی آسان ہیں۔ جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ سن کر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، درود ابراہیم پڑھ لیں تو اس کی تاثیر زیادہ ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک کے بعد سب سے پہلے آپ اس وظیفے کو پڑھیں۔ اس وظیفے سے انشاءاللہ فوری طور پر آپ کے مسائل آپ کو آنکھوں سے حل ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ درود پاک کے بعد آپ کو جو پہلا وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کے لیے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر پڑھنا شروع کر دیں، اور صرف 3 مرتبہ آج کا جو عمل ہے، پہلا وظیفہ یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، صرف 3 مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ جب آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں تو دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے، یہ دونوں وظائف ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ کس طرح پڑھیں گے؟ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا وظیفہ یا حیّ یا قیوم آپ لوگوں کو 7 مرتبہ یا حیّ یا قیوم دونوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح آپ کو 7 مرتبہ یا حیّ یا قیوم کا وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے بعد تیسرا وظیفہ سورۃ کوثر کا ہے۔ سورۃ کوثر 11 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اور آخری وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے وہ ایک تسبیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہے۔ یہ تسبیح فرشتوں کی تسبیح ہے جسے فرشتے پڑھتے ہیں۔ وہ تسبیح ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ناظرین، یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم انعامات میں سے ایک انعام ہے۔ یہ تسبیح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان اور پاکی بیان کرنے کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے جس کی سلطنت آسمانوں و آسمانوں کے اوپر پھیلی ہوئی ہے، اور قرآن عظیم کی شان مبارکہ صورتوں کا آغاز اسی تسبیح سے ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ تسبیح پڑھنے کی تاکید کی۔ بیٹا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو ہمیشہ لازمی پکڑ لینا۔ وہ کلمہ ہے جس کی برکت سے تمام مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس
नाजरीन, एक बड़े बालों वाला परिंदा लाया गया। इरशाद फरमाया कि इसने तस्बीह छोड़ दी इसलिए पकड़ा गया। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। इस तस्बीह में गुनाहों की पाकी भी है, सिर्फ 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ जाए तो समुद्र की झाग के बराबर गुनाह माफ हो जाते हैं। तस्बीह में जन्नत की आबादी भी है। एक बार सुबह पढ़ने से जन्नत अपनी मलकियत के दरख्त लाग जाता है। दरख्त भी कोई मामूली नहीं बल्कि मीलों की मसाफत तक फैला हुआ हो। दरख्त की इस तस्वीर में हशर के दिन का समान है। इरशाद फरमाया कि सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अल्लाहिल अज़ीम आधे मीज़ान को भर देता है और बाकी को अल्हम्दुलिल्लाह भर देता है। नाज़रीन, एक बुजुर्ग के पास एक शख्स ने रोज़ी की तंगी की शिकायत की तो उन्होंने फरमाया कि हर नमाज के बाद सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम 100 मरतबा पढ़ो। वो साहब जिंदा दिल इंसान थे। जिंदा दिल वो होता है जिसके दिल में अल्लाह ताला का जिक्र हो, जो दिल की तौबा अल्लाह ताला का जिक्र करता हो। उन्होंने दिल की तौबा से ये अमल शुरू किया, मगर एक हफ्ते के बाद इन बुजुर्गों के पास आए और कहने लगे, ये वजीफा बंद करने की इजाज़त चाहता हूँ, क्योंकि अब तो ज़मीन के खुफिया खजाने भी मुझे नजर आने लगे हैं। सुबहान अल्लाह। नाजरीन, जो लोग अक्लमंद हैं वो खजानों का मालिक बनने से डरते हैं। कौन संभाले, कौन इतनी बड़ी फिक्र उठाए, कौन इतना हिसाब दे, कौन इतने हकूक पूरे करे। इंसान की जरूरत तो कुछ माल से पूरी हो जाती है, इससे जायद माल इसलिए मिलता है ताकि अल्लाह ताला के हाँ इसके जरिए बड़ी बड़ी दर्जात हासिल करे। अगर ये नीयत ना हो तो जरूरत से जायद माल को इंसान को मुसलसल डसता रहता है, जलील और कमजोर कर देता है, पागल और नाअहल बना देता है, बीमारी और मुसीबतों में डाल देता है। गर्ज ये कि अर्ज कर रहा था कि तस्वीर बड़ी नेमत वाली है। अल्लाह ताला जिस बंदे को इसकी तौफीक दे, अल्लाह ताला का इस बंदे पर बड़ा एहसान होता है। कुरान मजीद में जगह जगह हुक्म दिया गया है कि अल्लाह ताला की तस्बीह करो और बताया गया है कि तस्बीह अल्लाह ताला के मुकर्रर तरीन वजीफे में से है, हर बंदे को ही पढ़नी अल्लाह ताला के करीब कर देती है। तो नाजरीन, आज के इस अमल में आखिरी जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो ये तस्बीह है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। इसको आपने 100 मरतबा पढ़ना है और इसके बाद इतना ही दुरूद पाक पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। इसके बाद हाथ उठाकर अल्लाह पाक से जो भी हाजत हो, मुराद हो, परेशानी हो, इसके लिए दुआ लें। इंशाअल्लाह आपके तमाम मसाइल हल हो जाए। आपके लिए रिस्क माल दौरों के ढेर लग जाएंगे। अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत और कुशादगी अता फरमाएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिख कर कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासिर हो, आमीन। जज़ाकल्लाह।